بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی المصطلق میں پہنچنے کے بعد اہم ترین واقعہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے اور ان کا امہات المؤمنین کے زمرے میں شامل ہونا ہے۔ اب یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ دشمن کے گھر سے اللہ رب العزت نے ایک بابرکت اور باسعادت عورت کا انتخاب فرمایا اور قیامت تک کے لیے آنے والے مؤمنین کے لیے اللہ نے ان کو ماں بنا دیا۔ یہ آپ سن چکے ہیں کہ قیدیوں کی تقسیم میں یہ ایک صحابی قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جس کو عربی اصطلاح میں مکاتبت کہا جاتا ہے۔ ان کو انہوں نے اپنی مکاتبہ بنایا۔ اب مکاتبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے ادا کریں گی، جتنے پیسے ان کے آپس میں طے ہو گئے، اس کے بعد وہ ان کی غلام نہیں رہیں گی، کنیز نہیں رہیں گی اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گی۔ اب جب ان پر پیسوں کا بوجھ ڈالا گیا کہ یہ پیسے دے کر آزاد ہو جائیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ ٹھیک ہے، ہماری آپ کے ساتھ دشمنی تھی، اختلاف تھا، لیکن اب تو آپ علاقہ فتح کر چکے ہیں اور ہم غلام اور باندیاں بن چکی ہیں۔ چونکہ میں یہاں کے سردار کی بیٹی ہوں اور مجھے آپ کے ایک شاگرد نے، آپ کے غلام نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، لیکن اس وقت تو ہم اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں اور آپ کے پاس وہ مال غنیمت کی شکل میں ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ رقم دے دیں، جس شکل میں صحیح، بطور قرض صحیح یا بطور معاونت صحیح، تو میں اس رقم کو ادا کر کے آزاد ہو سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں رقم تیری طرف سے ادا کر دیتا ہوں اور تو آزاد ہو جائے گی۔ رقم آپ نے ادا کر دی، وہ آزاد ہو گئیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشکش کی اور یہ انہوں نے نکاح کی اس پیشکش کو قبول کیا مسلمان ہونے کے بعد۔ تو اس طرح یہ حبالہ نکاح میں آئیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی بابرکت ثابت ہوئیں کہ ان کے رسول اللہ کے حبالہ نکاح میں آنے کے بعد بنو المصطلق کے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا گیا۔ صحابہ نے کہا یہ ہم کیسے برداشت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے سسرال ہوں اور ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہوں، یہ بات ہمیں کیسے زیب دیتی ہے کہ غلام ہوں اور ہمارے خدمت گار ہوں اور نسبت ان کی یہ ہو کہ وہ رسول اللہ کے سسرال میں سے ہیں، آپ کے سسرالی خاندان میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت امرأۃ لہا تکریم کتکریم جویریہ، میں نے آج تک جویریہ جیسی بابرکت عورت دنیا میں نہیں دیکھی کہ ایک عورت کی وجہ سے پورے خاندان کے غلام آزاد ہو گئے۔ اور حضرت جویریہ یہ فرمایا کرتی تھیں کہ یہ نکاح کا واقعہ جو ہے یہ محض ایک یعنی حادثہ کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ بنی المصطلق پر حملہ سے 3 راتیں پہلے مجھے خواب آیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند ہے اور وہ طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بدر میں آتا ہے، مدینہ میں آتا ہے، بدر میں آتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے بنی المصطلق میں آ جاتا ہے، پھر وہ میرے پہلو میں آ کے غائب ہو جاتا ہے۔
کہتی ہیں یہ خواب میں نے دیکھا اور میں اس پر سوچ و بچار کر رہی تھی کہ یہ کیسا چاند ہے کہ مدینہ میں آتا ہے، پھر بدر میں آتا ہے، پھر بن المستلق میں پہنچ جاتا ہے، پھر میرے پہلو میں آ کے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی یہ غور و فکر کر رہی تھی کہ تیسری رات یعنی تیسرا دن ہی ابھی تک آیا کہ بن المستلق کا غزوہ بھی ہو گیا، فتح بھی ہو گئی، اور اس کے بعد رسول اللہ کے میں نکاح میں بھی آ گئے۔